آئندہ روز لنچ بریک میں ہاور دوبارہ مشتاق سے ملا اور رسمی الیکسلا کے بعد اضطراری لہجے میں استفسار کیا، مشتاق بھائی کیا خبریں ہیں؟ اس بندے کا نام مقصود احمد ہے، مشتاق نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ شاید کسی بینک میں کام کرتا ہے، مگر آج کل طبیعت کی خرابی کے باعث وہ بینک نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ اس کی بڑی بہن ہے، اس کا نام شاہدہ ہے، جو اپنے بیمار بھائی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ شاہدہ ایک بے اولاد بیوہ ہے اور وہ لڑکی اور سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا وہ مقصود کی اکلوتی بیٹی ہے، اس کا نام انیلا ہے، وہ کسی بزنس اسکول سے CA کر رہی ہے۔ اس بندے کا فیملی سیٹ اپ تو خاصا معقول ہے، ہاور نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مشتاق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ پوچھو مشتاق بھائی، آپ سے بلا کیا پردہ، تم یہ تفتیش کیوں کر رہے؟ مشتاق نے ایک جائز سوال کیا۔ تمہیں مقصود اور اس کی فیملی میں اتنی دلچسپی کس لیے ہے؟ مشتاق ہاور کے لیے بھروسے مند تھا، اس نے مشتاق کو ہمیشہ اپنا خیر خواہ پایا تھا، اس لیے اس نے مشتاق کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ 5 منٹ میں وہ مشتاق کو مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کسی وہم کا شکار ہو گئی ہو۔ پوری بات سننے کے بعد مشتاق نے معتدل انداز میں کہا، تم اکثر رافعہ کی بے سر و پا باتوں کے قصے سناتے رہتے ہو اور اس میں اس بیچاری کا کوئی زیادہ قصور بھی نہیں ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، شادی کے بعد عورت کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ اگر 2-3 سال میں کوئی بچہ نہ ہو تو وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹری علاج کے علاوہ مختلف ٹوٹکے دم درود کا سلسلہ بھی چل نکلتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں مشتاق بھائی، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ پہلے مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو ہاور، مشتاق نے قدرے ساتھ لہجے میں کہا، پھر تم جو جی چاہے بولنا۔ جی ٹھیک ہے، ہاور نے کسی فرما بردار بچے کی طرح کہا۔ تمہاری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک تم لوگ 2 سے 3 نہیں ہوئے۔ وجہ کوئی بھی ہو مگر اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حقیقت ہے تم لوگ بے اولاد ہو، مشتاق نے سمجھانے والے انداز میں گہری سنجیدگی سے کہا۔ مشہور محاورہ ہے کہ 12 سال کے بعد تو گھوڑے کے بھی دن پھر جاتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رافعہ نے اولاد سے محرومی والے ہلاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے اور وہ اسی تشنگی بلکہ مایوسی کی کیفیت میں رہتے ہوئے مختلف کہانیاں بنتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مقصود نے اپنی گیلری میں ٹہلتے ہوئے رافعہ کی طرف دیکھا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی نیت میں کوئی فطور ہو۔ یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے ہاور۔ مشتاق بھائی، یہ سارے زاویے میرے ذہن میں بھی ہیں، ہاور نے کہا۔ میں رافعہ کی نفسیات اور ذہنی حالت سے بخوبی آگاہ ہوں۔ صبح شام اس کی احمقانہ حرکتوں سے میرا واسطہ رہتا ہے۔ پہلے بھی میں یہی سمجھا تھا کہ یہ سب رافعہ کی کوئی غلط فہمی ہے، لیکن جب اس نے مجھے سٹی اور گانے والی بات بتائی تو میں حد سے زیادہ فکر مند ہو گیا۔ سٹی اور گانا؟ مشتاق نے الجھن زدہ لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کون سی بات ہے؟ کل جب سارا دن رافعہ اپنی گیلری کی طرف نہیں گئی اور وہ آپ نے اس کا نام بتایا ہے مقصود؟ ہاں مقصود۔ تو مقصود رافعہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اس نے کئی بار اپنی گیلری میں ٹہل لگائی، رافعہ کو متوجہ کرنے کے لیے سیٹی بجائی اور ایک پرانا سا گیت بھی گایا۔ کون سا گانا؟ او جانے والے ہو سکے تو لوٹ کے آنا، ہاور نے جواب دیا۔ او خدایا، مشتاق نے اپنا سر تھام لیا۔ مشتاق بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاور نے سپاٹ آواز لہجے میں پوچھا۔ دونوں میں سے کوئی ایک ضرور پاگل ہے، مشتاق نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کون دونوں؟ رافعہ اور مقصود؟ مشتاق ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ یا تو اولاد کی محرومی نے رافعہ کی نفسیات میں کوئی ٹیڑھ پیدا کر دیا ہے جس کے باعث مقصود کا اپنی گیلری میں آنے سے مشکوک لگنے لگا ہے، یا پھر مقصود کا دماغ چل گیا ہے کہ وہ اس قسم کی چھچوری حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مشتاق بھائی، ہاور نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر بولا آپ نے بتایا ہے کہ مقصود کسی نوعیت کی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ آج کل بینک بھی نہیں جا رہا۔ کیا اس بیماری کا تعلق اس کے دماغ سے تو نہیں؟ اس کی بیماری کا نام ہے جذباتی صدمہ، مشتاق نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مائرہ بلڈ کینسر کے ایسی موذی مرض میں مبتلا تھی۔ مقصود اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جہاں اس کے بس میں تھا اس نے مائرہ کا علاج کرایا، مگر وہ اسے بچا نہ سکا۔ مائرہ کی موت نے مقصود کے احساسات اور جذبات کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ ایک بینک آفیسر تھا اور بینک کے کام کے لیے انسان کے دماغ کا درست ہونا بہت ضروری ہے، مگر مائرہ کی ابدی جدائی نے اس کے دماغ کا ستیہ ناش کر دیا تھا، لہٰذا بینک والوں نے اسے باری رقم دے کر وقت سے پہلے ریٹائر کر دیا ہے۔ بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ مقصود کے بارے میں یہ معلومات ابھی میں نے اپنی بیوی کے ذریعے ہی نکلوائی ہیں۔ وہ کل رات مقصود شاہدہ آپا سے جا کر ملی تھی۔ یہ ساری باتیں شاہدہ نے ہی تمہاری بھابھی کو بتائی تھیں۔ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے اس کا انحصار شاہدہ کی صوابدید پر ہے۔ مقصود کا دکھ تو واقعی بڑا ہے، ہاور نے ایک بوجھل سی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنی گیلری میں کھڑے ہو کر دوسروں کی بیویوں کو میلی نظر سے دیکھے اور انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے سیٹیاں بجائے اور گانے گائے۔ میں اس کی ان واہیات حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا مشتاق بھائی، تمہیں برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مشتاق نے ہاور کے جلالی تیور کو دیکھتے ہوئے کہا، میری مانو تو تم ایک کام کرو۔ کون سا کام؟ ابھی تک تم رافعہ کی سنائی ہوئی کہانی کو لے کر چلے ہو، مشتاق نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کسی دن تم گھر میں رک کر آنکھوں سے یہ تماشا دیکھو، اگر تمہیں بھی لگے کہ مقصود رافعہ کی خاطر اپنی گیلری میں آتا ہے اور اس کے دکھائی نہ دینے پر سیٹیاں اور گانے وغیرہ بھی گاتا ہے تو پھر مقصود کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم مقصود کو نکیل ڈالنے کا کوئی جامع منصوبہ بنا سکتے ہو۔ میں پرسوں چھٹی والے دن یہ تجربہ کرنے والا ہوں، ہاور نے بتایا۔ میں نے اس بارے میں سوچ رکھا ہے۔ بہت خوب، مشتاق نے اطمینان بھرے لہجے میں گردن ہلا کر کہا۔ پھر وہ دونوں گفتگو کی بساط لپیٹ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دیے۔
उस शाम हावर फैक्ट्री से घर लौटा तो राफिया ने दर्जनों सवालात के साथ इसका इस्तकबाल किया। पिछले 2-3 रोज से इसने अपने दोनों कानों के बीच फिट नलकी को निकाल दिया था, लिहाजा वो राफिया की बात पर फोकस करने लगा था। पहले तुम मुझे बताओ आज के दिन कैसा रहा। वो इसके सवालात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बोला, इसके बाद मैं अपनी सुनाऊंगा। मैं तुम्हारी हदायत के मुताबिक आज भी दिन भर गैली की तरफ नहीं गई। राफिया ने उकताहट भरे लहजे में बताना शुरू किया। वो कल की तरह आज भी गैली में टहलते हुए मेरा इंतजार करता रहा। मैं उसकी बेताबी को छुप कर देखती रही। आज इसने सीटी नहीं बजाई बल्कि हमारी गैलरी का रुख करके एक दूसरा गमगीन गाना गाया। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। मैं अपनी जगह से हिली तक नहीं और इस पर निगाह जमाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद वो मायूस होकर अपने फ्लैट के अंदर चला गया। आह बेचारा, हावर ने एक अफसरदा सांस खारिज करते हुए बोला। तुमने इसे बेचारा क्यों कहा? वो अपनी मरहूम बीवी के गम में निडाल है। हावर ने कहा। ऐसे शख्स को लाचार और बेचारा नहीं कहें तो फिर क्या कहें? हावर, ये अचानक तुम्हें इस बदमाश के साथ हमदर्दी क्यों हो गई है? इसकी दास्तान ने इल्म सुनकर ओ हाँ, वो इस तरह चौंकी जैसे इसे कोई बात याद आ गई। आज तुम्हारा दोस्त तुम्हें इस आवारा शख्स के बारे में कुछ बताने वाला था। इसने तेरे लहजे में इस्तफसार किया। मुझे भी बताओ कौन सी खबर लेकर आए हो? जवाब में हावर ने राफिया को मुश्ताक से आने वाली मालूमात के बारे में आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद राफिया ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर अब जो कुछ कर रहा है इससे भी ज़्यादा बुरा है। अगर कल कला मैं इस दुनिया में ना रहूं तो क्या तुम भी पराई औरतों से इस लोफराना अंदाज में आंखें चार करते फिरोगे? बेसाता हावर के मुंह से निकला, हरगिज़ नहीं। तो फिर इस मकसूद को ऐसी घटिया हरकतें नहीं करना चाहिए। मुतल लहजे में बोली, क्या उसे इस बात का एहसास नहीं कि इसकी एक जवान बेटी भी है? कल अगर कोई उबाश अनीला को गलत नज़र से देखना शुरू कर दे तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? मेरा ख्याल है नहीं। हावर ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। मैं समझता हूँ कोई बाप भी ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर हम क्यों बर्दाश्त करें? वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, हमें जल्द अज जल्द इस मरदूत की कमीनगी का सदबाब करना होगा। बिल्कुल करेंगे, हावर ने ठोस अंदाज में कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक दिन और सब्र करना होगा। मैं समझी नहीं। वो पलके झपकाते हुए बोली, परसों मेरी हफ्तावार तातील है। हावर वजाहत करते हुए बोला, नाश्ते के बाद मैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ किसी ऐसी जगह छुप कर बैठ जाऊँगा और तुम मुख्तलिफ कामों के बहाने वक्फे से गैलरी की तरफ जाना, मगर इसकी जाने बिल्कुल नहीं देखता। वो तुम्हें अपनी सिमत मुतवज्जो करने के लिए सीटी बजाएगा या गाना या कोई और ओछी हरकत करेगा। मैं वो सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूँगा। उसके जुर्म का सबूत हमारे पास महफूज हो जाएगा। इसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। मैंने तो इससे पहले ही सोच लिया है। राफिया ने मानी हिज़ अंदाज में कहा। मैं समझा नहीं। हावर ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। तुमने ऐसा क्या सोच लिया है? हम इस ठोस सबूत के साथ मकसूद आपा शाहिदा के पास जाएंगे और छोटे भाई की गैर नसाबी सरगर्मियों का वीडियो से दिखाएंगे। वो जोश भरे लहजे में बोली, हम इससे साफ साफ और दो टोक बात करेंगे, कोई घुमाओ फिराओ नहीं। लम्हाती तवक़ुफ़ करके इसने कासूदा सानिश की फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम शाहिदा से कहना कि ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ सब बहू बेटियों वाले रहते हैं और एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखते हैं। अगर वो अपने भाई को राह रास्त पर ले आए तो इससे अच्छी कोई और बात हो नहीं सकती। बसूरत दीगर हम पहले स्टार प्लाजा की यूनियन से मकसूद की शिकायत करेंगे और फिर पक्के सबूत के साथ बिल्डिंग कमेटी ने अगर इसकी बदमाशी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया तो फिर मजबूरन हमें मुतल्लिका थाने में इस शैतान की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराना पड़ेगी। गुड आइडिया। हावर तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में भी ऐसी बातें आ सकती हैं। राफिया ने मीठी हिफ्की से घूरा। मैं समझता हूँ। वो निगाह चुराकर जल्दी से बोला, इस आइडिया पर अमल करने से हमारा मसले का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। वो पूरे यकीन से बोली, लेकिन इस नेक काम के लिए हमें परसों तक का इंतजार क्यों करें? तुम कहना क्या चाहती हो? ये काम हम कल भी तो कर सकते हैं। तुम जानती हो कल मुझे फैक्ट्री जाना होगा। हावर ने हतमी अंदाज में कहा, आज मैंने ओवर टाइम नहीं किया और सारे शाम घर आ गया हूँ। जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। वो जुनूनी अंदाज में बोली, आज तुमने ओवर टाइम नहीं किया, कल तुम असल टाइम नहीं करोगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बस तुम कल फैक्ट्री से छुट्टी कर रहे हो, बीमारी का बहाना कर देना। कल की तारीख में हमने इस काम को हर सूरत निपटाना है। हावर राफिया के फैसले में इस कदर तवानाई और अज़म भरा हुआ था कि हावर इसके आहनी इरादे के सामने कुछ नहीं बोल सका। रात के 8 बज गए थे। हावर और राफिया मकसूद अहमद के फ्लैट के दरवाजे पर खड़े थे। आज दिन भर हावर ने मकसूद का बेचैनी और बेकरारी भरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। मकसूद ने अपनी गैलरी में टहलते हुए कई बार राफिया की तरफ देखा और ठंडी आहें भरी और एक दुखी गाना भी गाया था, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम बड़ी दुनिया में तन्हा हो गए। ये सारा मवाद मकसूद की नाशाइस्तगी का पर्दाफाश करता था। हावर को पूरी उम्मीद थी इस वीडियो क्लिप को देखकर शाहिदा की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो अपने निस सदी उम्र के भाई के ऐसे काम मरोड़ेगी कि आइंदा कभी से गली में आने की जरूरत नहीं होगी। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा एक जवान उम्र लड़की ने खोला और सवालिया नजरों से इन्हें देखने लगी। आप अनीला हो ना? हावर ने शफकत आमेज लहजे में पूछा। जी, मगर आप कौन है? अनीला ने उलझन ज़दा लहजे में कहा, मेरा नाम हावर है और ये मेरी बीवी राफिया है। हावर ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, हम बराबर वाली बिल्डिंग में रहते हैं। हम मकसूद साहब से मिलने आए हैं, एक बहुत ही ज़रूरी काम है। मगर बाबा तो सो रहे हैं। कोई बात नहीं, हावर ने मुअत्तल अंदाज में कहा, तो फिर हम वो अहम बात आपकी फूफा से कर लेते हैं। शाहिदा फूफा तो घर में मौजूद है ना? अनीला के जवाब देने से पहले ही अंदर से एक मुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अनीला, दरवाजे पर कौन है? मुश्ताक
کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد ہی رہتے تھے۔ انیلا ان کے سامنے کھڑی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ مقصود احمد سو رہے ہیں، تو یقیناً انیلا سے استفسار کرنے والی وہ عورت اس کی پھوپھو شاہدہ ہو سکتی تھی۔ پھوپھو برابر والی بلڈنگ سے 2 افراد آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، انیلا نے پھوپھی کے سوال کے جواب میں بتایا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے پھوپھو شاہدہ دروازے پر آ گئی۔ اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان ہوگی۔ اس نے بغور ہاور اور رافعہ کا جائزہ لیا اور شائستہ لہجے میں بولی، میں آپ کو پہچان نہیں پائی کیونکہ اس بلڈنگ میں آئے ابھی ہمیں چند ہی روز ہوئے ہیں۔ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ہم عقبی جانب واقع سن شائن اسکوائر نامی عمارت میں صالحہ سال سے رہ رہے ہیں۔ ہاور نے بتایا، آپ سے ایک سیریس میٹر پر بات کرنا ہے، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں کھڑے کھڑے ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ سیریس میٹر، شاہدہ نے متوحش لہجے میں کہا۔ جی بالکل، بہت ہی حساس اور نازک معاملہ ہے۔ رافعہ نے شاہدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہاں کھڑے ہو کر بات کریں گے تو آس پڑوس والے بھی سنیں گے اور میرے خیال میں یہ آپ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ رافعہ کی بات شاہدہ کی سمجھ میں بیٹھ گئی۔ اس نے فوراً سے بیشتر ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں جا کر بٹھایا۔ وہاں ایک صوفے اور سینٹر ٹیبل پر اکاؤنٹس، ٹیکس اور بزنس سے متعلق کئی کتابیں اور نوٹ بکس وغیرہ موجود تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی آمد سے پہلے انیلا یہیں بیٹھ کر اپنے CA کی اسٹڈی کر رہی تھی۔ آپ لوگ ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ شاہدہ نے خوش اخلاقی کے تقاضے نبھاتے ہوئے انجان مہمانوں سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ہاور نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر آپ ٹھنڈے دل سے ہمارے گرم دماغ کی بات سن لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ شاہدہ نے عجیب سی نظر سے انیلا کی طرف دیکھا۔ انیلا کے چہرے پر اسے الجھن کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ مہمانوں کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، میں آپ کی بات کو بالکل نہیں سمجھ پائی۔ ہم دراصل آپ کے پاس ایک سنگین شکایت لے کر آئے ہیں، رافعہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس شکایت کا تعلق آپ کے بھائی مقصود سے ہے۔ مقصود سے بلا کسی کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ شاہدہ باری باری ان دونوں میاں بیوی کی صورتیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے عقبی روم میں گیلری سے ہمارے فلیٹ کی عقبی گیلری بالکل واضح نظر آتی ہے۔ ہاور نے تیکھے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یوں سمجھ لے کہ دونوں گیلریز کے درمیان صرف 10 فٹ کا فاصلہ ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، شاہدہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 2 فلیٹس کی گیلریز کا آمنے سامنے سے ہونا مقصود کی ذات سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، ہاور ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ کا بھائی اپنی گیلری میں کھڑے ہو کر میری بیوی کو میلی نظر سے دیکھتا ہے، سیٹیاں بجاتا ہے اور سیڈ سانگز گاتا ہے۔ ہم شریف اور عزت دار لوگ ہیں، اس لیے آپ کے بھائی کی شکایت لے کر یہاں آئے ہیں۔ رافعہ نے تیوری چڑھا کر کہا، ذرا تصور کریں اگر ہم علاقے کے تھانے میں چلے جائیں تو پولیس آپ کے بھائی کا کیا حشر کرتی؟ جب تک ہاور اور رافعہ اپنی بات مکمل کرتے، شاہدہ نفی میں گردن ہلاتی رہی۔ انیلا کے چہرے اور آنکھوں میں بھی بے یقینی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ آپ لوگ ایک بے بنیاد بات کر رہے ہیں۔ ان کے خاموش ہونے پر شاہدہ نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ ناممکن ہے، ہم بے بنیاد کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ ہاور نے تنزیہ لہجے میں کہا، تم پھپھو جان کو ان کے بھائی کے کالے کرتوتوں والا ویڈیو دکھاؤ ذرا۔ رافعہ نے کہا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ہاور نے اپنے سیل فون کو آپریٹ کرنے کے بعد فون شاہدہ کی جانب بڑھاتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، لے دیکھ لیں، مضبوط بنیاد پر کھڑا ہوا ایک ٹھوس ثبوت۔ شاہدہ نے جس دوران میں وہ ویڈیو کلپ دیکھا، اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا رہا، مگر ان میں سے کوئی ایک رنگ بھی ندامت، حیرت، پریشانی یا پشیمانی کا نہیں تھا۔ بلاخر اس نے سیل فون ہاور کو تھمایا اور انیلا کی جانب دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولی، تم اپنے بابا کو جگا کر یہاں لے آؤ، اور ہاں ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنا، مقصود ابھی تک اس فلیٹ کے اندرون سے اچھی طرح واقف نہیں۔ ہاور اور رافعہ نے الجھن زدہ لہجے میں بیک وقت پوچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ شاہدہ نے انیلا کو جو ہدایات دی تھی ان دونوں کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ قبل اس کے کہ شاہدہ ان کے مشترکہ استفسار کا جواب دیتی، انیلا مقصود کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیڈ روم سے باہر نکلی۔ بیوی کی موت نے مقصود کے دماغ کو الٹا کر رکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ برا اثر اس کی بینائی پر پڑا ہے۔ شاہدہ کی آواز باز گشت کی مانند کسی اندھے کنویں میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دماغی معاملات تو قابو میں آ گئے، مگر آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ یہ روشنی اور تاریکی کے احساس کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، بس اپنے بیڈ روم میں بیٹھا روتا رہتا ہے یا پھر مائرہ کی یاد میں آہیں بھرتا رہتا ہے۔ مائرہ اور بصارت اسے چھوڑ کر صدا کے لیے رخصت ہو گئی ہے۔ ہاور اور رافعہ جیسے شرم سے زمین میں گڑ گئے۔ وہ ایک ایسے شخص کی شکایت لے کر وہاں آئے تھے جو اپنی چہیتی بیوی کی ابدی جدائی کے غم میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کڑوی سچائی سے آشنا ہونے کے بعد وہاں ٹھہرنے کا جواز باقی نہیں رہا تھا، لہٰذا وہ اٹھے اور شرمندگی کے بوجھ میں جھکی ہوئی گردنوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ ہر شخص کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کی کہانی سے کما حق کو واقف بھی ہوں، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اپنی مکمل کہانی سنا دے۔